السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی ارشد۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، خصوصاً جو اس ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں جو پیراڈائم شفٹ ہے تھرو اکیڈیمیا ٹو نالج اسٹریمز، اس پہ بات کریں گے کہ نالج اسٹریمز کیا ہے اور نالج اسٹریمز کو لے کے آگے کیسے چلا جا رہا ہے اور کیا ویژن ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو اہم شخصیت آج موجود ہیں، ان کا تعارف جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی خدمات بطور وائس چانسلر لمس سر انجام دیں، اور اس کے بعد وہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا اور آج کل وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر نالج اسٹریمز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور نالج اسٹریمز کو کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل نقوی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ویژن کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نالج اسٹریمز کیا ہے اور اس کے بنانے کے مقاصد کیا ہیں؟ نالج اسٹریمز ایک کمپنی ہے جو کہ ہمارے جو ایکڈیمک آؤٹ پٹ ہے، یعنی کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں، ان کو انڈسٹری سے قریب لے کے آ رہی ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ جو کمپنیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا جو ان کو چاہیے پھلنے پھولنے کے لیے، اور یونیورسٹیز ہماری ماشاءاللہ خاصی ایکسپینڈ کی ہیں اور ان کے پاس بہترین طلباء علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک فرسٹریشن سورٹ آف بلڈ ہو رہی ہے ینگ لوگوں میں کہ جو 4 سال لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ان کی مطلب کی جو ہے جاب وہ نہیں مل رہی۔ تو اس المیہ کو حل کرنا تھا کہ بھئی کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو واقعی انڈسٹری کے ساتھ جو گیپ ہے اس کو برج کیا جائے، اور انڈسٹری کو وہ ٹیلنٹ جس قسم کا ان کو چاہیے فار دیئر سکسیس، کہ انڈسٹری بھی سکسیسفل ہو اور وہ لوگ بھی سکسیسفل ہوں، اس گیپ کو فل کرنے کی یہ کاوش ہے۔ یہ ایک 12 ویک کا بوٹ کیمپ ہے جو کہ فزیکلی ہمارا کیمپس ہے ادھر ٹاؤن شپ میں، اس میں سر انجام پاتا ہے۔ ایک کارپوریٹ انوائرمنٹ دی جاتی ہے، ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کی سافٹ سکلز ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو وہ کانفیڈنس دیا جاتا ہے تاکہ وہ انڈسٹری میں سکسیسفل ہو سکے۔ سر، نالج اسٹریمز کو بنانے کی وجہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کو آگے بڑھانا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے، جو تعلیمی ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں طلباء کو اس معیار کی سکلز ڈیولپمنٹ کی کوچنگ، ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی؟ کیا ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنے کے مقاصد تھے؟ بنیادی مقصد نالج اسٹریم کا ہے پاکستان کی اکانومی میں ایک امپیکٹ کرنا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر وہ سیکٹر ہے جس میں آپ ہمارے عام پاکستانی کو ایک لیتے ہیں، ایک طرف سے وہ کام کرتا ہے اور دوسری طرف سے ڈالرز جو ہوتے ہیں وہ انکم ملک جو ہے وہ ارن کرتا ہے، اور ایک ٹیلنٹ کو وہ موقع ملتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کام کر سکے اور اس سے وہ خود بھی مستفید ہو سکے اور ملک بھی مستفید ہو سکے۔ اب آپ نے جو یونیورسٹیز کی بات کی، تو یونیورسٹیز کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں اور سکلز کی بات کر رہے ہیں۔ وہ سکلز جو ہوتی ہیں عموماً طور پہ آپ یونیورسٹی سے باہر ہی سیکھتے ہیں، اور کچھ گیپ بھی رہ جاتا ہے، اور خاص طور پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جس ماحول سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کا اسکول کا ماحول ہوتا ہے، اس سے وہ متاثر ہو کے انٹروورٹ کے انٹروورٹ رہ جاتے ہیں اور بیان نہیں کر پاتے کہ وہ ایکچولی کام کتنا اچھے طریقے اور احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بہت سکلز ٹریننگ دینی ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کریں اور ان میں کانفیڈنس پیدا ہو، اور دوسری ان کو سافٹ سکلز دینی ہوتی ہے کہ پرسنل کانفیڈنس ہو، لیڈرشپ دکھا سکیں، گروپ ورک میں اچھا کام کر سکیں، ایموشنل انٹیلیجنس ان کو سکھائی جائے کہ کیوز سمجھیں لوگوں کے، اور مل کے سکسیسفل ایک انسان جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے اس کی تربیت ان کو دی جائے۔ تو یہ ایک کاوش ہے
نالج اسٹریمس کی. رائٹ سر، انڈسٹری پریمیئر لنکیجز کی بات کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن اور انڈسٹری سے ریلیٹڈ کام کی جو ہے وہ مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ جس طرح امپلائمنٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، ان امپلائمنٹ کا ریشو بڑھ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کریکولم میں ہماری یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن کے دیگر اداروں کو جو ہے انڈسٹری پریمیئر لنکیجز کو کتنا آگے بڑھا کے چلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ تعلیم ہوتا ہے، وہ ریسرچ ہوتا ہے، اس کا ہائی ٹیکنالوجی سے تعلق ہوتا ہے، اس کا جو لنک ہوتا ہے سوسائٹی اور انڈسٹری کے ساتھ وہ ایک ہائر لیول پہ ہوتا ہے. ہم جو چیز بھول جاتے ہیں کہ ایک اور انٹائر سیکٹر ہے جس کو ہم اپنے ملک میں کالج کہتے ہیں، بٹ باقی ملک میں فار ایگزامپل یورپ میں یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہیں، جو کہ باقاعدہ طور پہ جن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی اور انڈسٹری کے ساتھ لنک جو ہے وہ ان کا زیادہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ صرف یونیورسٹیز بنائیں، جبکہ یونیورسٹیز کا مقصد الگ ہے، کالجز اور ان کا مقصد الگ ہوتا ہے. اور آپ کو زیادہ جو ہوتی ہے وہ کالجز چاہیے ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ ایک اسکل نہیں جانتے ہیں تو ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو ریسرچ تو ہو جاتی ہے، لیکن ریسرچ کو فارمرز تک پہنچانا ہے، آپ نے بہتر سیڈ استعمال کرنا ہے، سوئل جو ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے، آپ نے اس کی ہارویسٹنگ پراپر کرنی ہے. تو یہ جو ساری جو سکلز ہوتی ہیں ان کو کدھر سکھایا جائے، کیونکہ یہ یونیورسٹیز کا پرویو نہیں ہوتا، نہ صرف پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. سو ہمارے پاس ایک پوری کی پوری ایک ورٹیکل مسنگ ہے، جس کی وجہ سے لوگ یونیورسٹیز کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹیز میں نہیں سکھایا، اور یونیورسٹیز کہتی ہیں بھئی ہمارا تو جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ اور ہے. تو اس گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، اور پھر ملک میں ان امپلائڈ گریجویٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. رائٹ سر، تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کے پریویس ایکسپیرینسز کو لے کے، کہ آپ بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی کام کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ لمس میں رہے ہیں، یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا میں رہے ہیں. سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا معیار اور اس کی جو ریچ ہے پبلک تک، وہ پچھلے 10 سالوں میں کس حد تک اس میں کوالٹی آئی ہے اور کس حد تک وہ بڑھی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم پچھلے 10 سالوں کی بات کریں تو اس کے اندر بہت ہی زبردست چینج آیا ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں. یونیورسٹیاں نمبرز تو ان کے بڑے ہیں، بٹ ہم کوالٹی کی بات کریں، اور یونیورسٹیز کی کوالٹی جو ہوتی ہے آپ اس کے آؤٹ پٹ سے دیکھتے ہیں. آؤٹ پٹ اس کی ہوتی ہے کہ گریجویٹس امپیکٹ کرتے ہیں، اور جو اس کی ریسرچ آؤٹ پٹ ہوتی ہے. اب جو اس کی ریسرچ آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ آپ خود نہیں میجر کرتے، آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں اور کیا آپ نے ان کو میٹ کیا ہے کہ نہیں. تو وہ سب کے سامنے، کوئی بھی اس وقت اگر ویب سائٹ جو ہے اسکوپس جو ہوتا ہے ایک انڈیکس ہے جرنلز کا، اس کے اندر جو لوگ پبلش کرتے ہیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ پاکستان کی کارکردگی کیا رہی ہے، اور اس کو کمپیئر کر لیں، آپ چائنا سے کمپیئر کر لیں یا ٹرکی سے یا انڈیا سے کمپیئر کر لیں. تو جو پاکستان کی ریسرچ پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست رہی ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کی انڈسٹریل پرفارمنس ہے وہ بہت خراب رہی ہے. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ پروڈیوس کیے، پی ایچ ڈیز کی، ریسرچ کیے، لیکن ان کی کھپت جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی انڈسٹری یک کے بعد دیگرے وہ ڈس انٹیگریٹ کرتی گئی. اور آپ نے اپنا سارا فوکس رکھا کہ آپ باہر سے بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آئیں گے، بڑی چیزیں لے کے آئیں گے، جبکہ آپ یہ چیزیں خود بنا سکتے ہیں. آپ سولر پاور میں کام کر سکتے ہیں، آپ بایو ٹیکنالوجی میں کام کر سکتے ہیں، آپ مختلف قسم کے گیجٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہیں ہر چیز امپورٹ کرنے میں لگ گئے. جب آپ نے اپنی انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا تو پھر وہ گیپ جو ہے وہ بڑھتا گیا. پھر دوسرا ایک پرابلم ہائر ایجوکیشن میں یہ ہوا کہ ہائر ایجوکیشن کی سکسیس کی وجہ سے
ایک میں کہتا ہوں ملک میں سارٹ آف جو بیوروکریسی کی جیلسی پروڈیوس، انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو کنٹرول کریں گے، تو پروونشل گورنمنٹس بھی اس کام میں لگ گئی، فیڈرل گورنمنٹ بھی لگ گئی، اور جو ایک خود مختار ادارہ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کی انڈیپینڈنس کے اوپر ہر طرف سے اپروچ آنی شروع ہو گئی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کو کتنا فائدہ ہوا، لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ ادارہ اپنے اندر ڈال لیں گے تو 2 گاڑیاں اور مل جائیں گی، 4 یونیورسٹیز میں ہم بھرتی کرا دیں گے لوگوں کی۔ اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہماری یونیورسٹیز کا جو آگے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھیں، اب وہ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو گئی ہیں، بیکاز یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس انتہا درجے کی ہو گئی ہے، اور جو اس کی انڈیپینڈنس جو ہے، جو خاص طور پہ ضروری ہے ادارے کے فروغ کے لیے، یونیورسٹیز کی بھی اور کمیشنز کی بھی، اس کے اوپر بہت جو ہے انکروچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی۔ رائٹ سر، آپ نے بات کی اٹانومی کی، آپ خود بھی کمیشن میں رہے ہیں، اور کمیشن کے ایکٹ کی تیاری میں بھی آپ، پروونشل کمیشن کے ایکٹ کی تیاری میں بھی آپ اس میں حصہ رہے ہیں، تو سر اٹانومی، چاہے وہ پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو یا HEC پاکستان ہو، کیا ان کی اٹانومی اور پاور کرٹیل کسی بھی حکومت میں ہونی چاہیے، یا ان کو مزید پھلنے پھولنے دینا چاہیے، ان کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کا جواب جو ہے دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوانوں کو موقع ملیں، کہ آپ کی انڈسٹری فروغ کرے، انوویشنز ہوں، نئی چیزیں ایجاد ہوں، اور ایک جو دنیا میں لیٹس سے ہائی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، اس کے شانہ بشانہ پاکستان چلیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو جو ساری دنیا کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ آٹونومس ہوتے ہیں، اور آپ ان کے اوپر جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتے ہیں، آپ ان کی اپوائنٹمنٹس میں دخل نہیں دیتے ہیں، وہ جو میرٹ ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز خود ہی سیٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے ہماری چودراہٹ زیادہ ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ ادارے ملیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، پھر آپ ان کی اٹانومی جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی چودراہٹ زیادہ ہو جاتی ہے، ملک کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسرا یہ پہلو ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو چند ادارے ہیں ان کی چودراہٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں خصوصاً پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو ایک مشروم گروتھ آف یونیورسٹیز ہوئی ہے، جس کو پولیٹیکل بیسس پہ بھی لیا گیا ہے، فیوریٹزم کی بیسس پہ بھی اس کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ سر، یہ مشروم گروتھ آف یونیورسٹیز جو ہے، اس سے یونیورسٹیز میں جو گورننس، فائنانس اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کیا یہ ان گروتھ کی وجہ سے ہی سامنے آ رہے ہیں، یا ہم یہ وقت کی ضرورت ہے ان یونیورسٹیز کو آگے بڑھانا یا ان کے نمبرز بڑھانا؟ دیکھیے، میں دوبارہ اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اس کی اپلیکیشن سیکھیں اور سکلز میں مہارت حاصل کریں، کیونکہ ٹیکنالوجی اور دنیا جو ہے وہ بہت تیزی سے بدلتی رہتی ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیز قائم کریں، آپ کالجز بھی قائم کریں، لیکن اگر آپ نے یہ کوالٹی جو ہے اس میں کمپرومائز کیا اور کوالٹی ایشورنس سسٹمز نہیں رکھے، پھر آپ جو ہے بہت زیادہ ڈبل نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے جو ہیں لوگ تو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے انکریز کر رہی ہے، اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس پاپولیشن کو پروڈکٹیو امپلائمنٹ کی راستے دکھائے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ نالج سٹریمز جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو یونیورسٹیز کے اس وقت ہم آئی ٹی سیکٹر کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ آئی ٹی کے گریجویٹس ہیں، ان کو بہتر اور بہتر امپلائمنٹ کے مواقع ملیں، ہماری سافٹ ویئر کمپنیز کو وہ ٹیلنٹ ملے جس سے وہ بڑھ سکیں، فروغ حاصل کر سکیں۔ لوگ اگر خود کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہائر لیول پہ انٹرنیشنلی کام کر سکیں، یہاں بیٹھے ہوئے یا ملک سے باہر جا سکیں۔
سو اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کا وہ انتہائی ضروری ہے اور اس طرف فوکس جو ہے وہ رکھنا چاہیے. تو دیٹ از وائی ہم نے کیونکہ کالجز اور سکلز کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے, یہ برج بنایا کہ ایک بوٹ کیمپ کے ذریعے کم از کم آپ جو اس وقت جو گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو وہ ایونیوز ملیں کہ وہ بہترین امپلائمنٹ آئی ٹی سیکٹر میں حاصل کر سکیں. رائٹ سر, کوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے, ہر کسی کا یہ سلوگن ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. سر, کوالٹی ایجوکیشن کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ یونیورسٹیز کیسے کر سکتی ہیں, کالجز کیسے کرتے ہیں, اور HEC اس میں کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کوالٹی کو انشور کرنے میں؟ دیکھیے, اس سوال کے جواب میں دنیا کے ممالک آپس میں بیٹھے اور اوور ڈیکیڈز انہوں نے ایک سسٹم بنایا, اس کو کہتے ہیں بولونیا پروٹوکول. اس کے تحت یہ طے ہو گیا کہ اگر آپ نے معیاری کام کرنا ہے تو آپ کوالٹی ایشورنس کو اپنے گورننس سسٹم اور اپنے کنٹرول سے الگ رکھیں گے. یعنی کہ جو آپ کا ایکریڈیٹیشن کا سسٹم ہوگا کہ وہ بتائے گا کہ معیار ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے چلے گا. ٹھیک ہے, بالکل, یعنی کہ اس کا کوئی تعلق یونیورسٹی سے نہیں ہو. آپ کوئی سبجیکٹ لے لیں, جیسے اکنامکس لے لیں, تو آپ نے بہترین اکنامکس کے جو ایجوکیٹرز ہیں ان کو کلیکٹ کرنا ہے, اور انہوں نے کچھ نارمل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, فزیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ جی جگہ ہونی چاہیے, ماحول ہونا چاہیے, یونیورسٹی کے اپنے پروسیسز ہونے چاہیے, سسٹمز ہونے چاہیے, وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, کس طریقے سے پڑھایا جائے, کیا جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کو ایگزامن پراپر طریقے سے کیا. تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کام کرتا ہے اور وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ دیتا ہے. ہمارے جو پاکستان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرنا دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوال کا جواب پہلے لکھ دیں کہ جی یہ بالکل یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, اور اس کے بعد پھر ہم پروسیسز کرتے پھرتے ہیں. اس طرح سے کام نہیں چلتا. آپ کو اگر معیار چاہیے تو آپ کو انڈیپینڈنس دینی ہوگی, آپ کو آٹونومس ادارے بیان کرنے ہوں گے, اور آپ کو یہ سسٹمز بنانے پڑیں گے جو خود مختاری کے ساتھ اپنا بہترین اور آسان کام کر سکیں. رائٹ. اچھا سر, ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ ہے, ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ریسرچرز ریسرچ کر کے پیپرز اور نمبرز آف پبلیکیشنز پورے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اپلائیڈ ریسرچ ہے اس کی طرف ہمارے ریسرچرز کا جو ہے نا فوکس نہیں ہے, جس کی ایسی ریسرچ نہیں سامنے لائی جا رہی جو سوسائٹی کو ایک بینیفٹ دے, اور سوسائٹی پہ امپیکٹ ہو؟ اس کی کیا وجہ سر؟ دیکھیے, اس کی وجہ میں نے پہلے بیان کی کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ بیسکلی ٹوٹتا جا رہا ہے اور وہ ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے. اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے, لیٹس سے آپ مٹیریلز میں کام کر رہے ہیں, اب آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو وہ کوئی کمپنی ہوگی جو کہ کوئی کام بنا رہی ہوگی, تو اس کے ساتھ آپ مل کے کام کریں گے. مطلب کہ جب میں نے اپنی PhD کی, اس کے بعد میرا کام جو تھا وہ لائٹ سکیٹرنگ کے اوپر تھا. اب لائٹ سکیٹرنگ تو بذات خود ایک لگتا ہے کہ جی بڑا ایسوٹیرک فزکس اور میتھ کا پرابلم ہے کہ کس طرح سے لیزر کی شعائیں لگتی ہیں اور سکیٹر کرتی ہیں. لیکن اس کو پھر دیکھا گیا کہ اس کی اپلیکیشن سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں ہو سکتی ہے. سیمی کنڈکٹر انڈسٹری یعنی کہ انٹیل اور AMD جو چپ بناتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام. اب انڈسٹری ہے جو کہ وہ کام کر رہی ہے, وہ آگے دیکھ رہی ہے کہ چیزیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں, اس کو میجر کرنے کے طریقے چاہیے ہوں گے, ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اب اگر کوئی ریسرچر یہاں پہ ہے, لیٹس سے کہ وہ نئے سیڈز پہ کام کر رہا ہے یا کہ کوئی اور چیز پہ کام کر رہا ہے, تو کوئی تو انڈسٹری ہو نا جو اس کو ہاتھ بڑھائے اور آگے لے کے چلے. بایو ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں, نئی ڈرگز کی بات کرتے ہیں, یا ہم لیٹس سے ہیپیٹائٹس کے علاج کی بات کرتے ہیں. تو ہیپیٹائٹس کے علاج کے لیے جو وہ کیمیکلز بنا رہے ہیں, تو پھر کسی نے اس کیمیکلز کو لینا ہے, اس کی پروڈکشن کرنی ہے. پہلے اس کا ایک الیبوریٹ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے نقصان تو نہیں پہنچائے گی. وہ سارے پروسیس اور سسٹمز ہمارے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اگر کوئی ایجاد کر لے تو پھر وہ کرے کیا اس کے ساتھ.
دوسرا یہ کہ ایک جو امپورٹ مافیا ہے جو کہ ہر چیز باہر سے کرتی ہے. اب یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو چھوٹا ٹرک ہے تو ٹرک آپ باہر سے منگوا رہے ہیں؟ کیوں منگوا رہے ہیں؟ اگر آپ ٹیکسی جو ہے وہ کیوں ہماری ٹیکسی جو ہے ہم خود کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے؟ ہم نے الیکٹرک وہیکلز، ابھی تک الیکٹرک وہیکلز میں سافٹ ویئر ہوتا ہے، بیٹری ہوتی ہے اور 4 پہیے ہوتے ہیں اور اس کا جو میکینیکل سسٹم ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو کہ یہاں نہیں بن سکتی ہے؟ لیکن آپ کو اس کام کے لیے کچھ ذرا سپورٹ چاہیے، کوئی فروغ چاہیے، تاکہ کم از کم گورنمنٹ کا یہ ادارہ اگر چیز لینا چاہتا ہے تو وہ کہے کہ پہلے میں اپنے ملک میں دیکھوں گا کہ یہ چیز بن رہی ہے کہ نہیں. سو یہ ایک سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ملک میں اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے، مہارت ہے، لوگ ہیں، سب کچھ معلوم، ذرا انہیں موقع تو دیں کام کرنے کا. رائٹ. سر ہم دوبارہ آتے ہیں نالج اسٹریمس کی طرف. فرام ایکڈیمیا ٹو نالج اسٹریمس، یہ سفر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سفر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ارادہ ہمیشہ امپیکٹ کا ہے، کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا نیشن کے اوپر امپیکٹ ہو. ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ میں جب HEC قائم کی تو اس کا یہی تھا کہ ایک اتنا زبردست ذہن ہمارے لوگوں کا، اس کو مواقع دیے جائیں کہ وہ ریسرچ میں بھی دنیا میں مہارت حاصل کر سکیں، ان کو ایک ایونیوز ملے گروتھ کا. اب جو موقع ہے، اس وقت پاکستان ایک معاشی بحران میں ہے، تو کوشش ہے کہ اس معاشی بحران میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہماری انڈیجنس ریسورس ہے، ہمارے لوگ، ان کا ذہن، ان کی ٹریننگ، اس کو کسی طرح سے جو باقی چیزیں ہیں، جو گیپ ہے، اس کو فل کیا جائے تاکہ وہ ایک ساتھ مل کے ایک اکانومی پہ امپیکٹ کر سکیں. سو دیٹ از دا ہول تھنگ کہ یہ ایک بڑا کام کیا جائے جو کہ IT سیکٹر کے اندر پاکستان کو دنیا کے میپ کے اوپر لے کے آئیں. ہماری کمپنیز جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے دنیا کے بڑے پروجیکٹس میں حصہ لے سکیں، اور ہمارے نوجوانوں کو موقع ملے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا کام یہاں پہ کر سکیں. سر ان فیوچر آپ نالج اسٹریمس کے پلیٹ فارم سے یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی MOUs یا آپ کوئی کلیبریشن بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل. میں آج صبح بھی یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت پاشا کے ساتھ تھا، اور ان کے ساتھ ہم نے پرپوز کیا ہے کہ نالج اسٹریمز یونیورسٹی الائنس بنائی جائے، تاکہ جو یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں ان کو ہم لے کے 12 ہفتے، کوئی اتنا طویل ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ان کے ساتھ ہم کام کریں اور ان کو انڈسٹری کے ساتھ ملائیں، اور پھر وہ جو فیڈ بیک ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ادھر جو جتنا کام ہو سکتا ہے جو ان کے لائق ہے وہ اس میں بھی حصہ لیں. تو ایک ایسا سسٹم ہو جس میں یونیورسٹیز بھی بینیفٹ کر رہی ہیں کہ ان کے جو گریجویٹس ہیں وہ بہتر اور بہتر جگہ پہ امپلائمنٹ لے سکیں گے، اور لیٹسٹ انڈسٹری کی ٹیکنالوجی اور جو تھاٹ پروسیس ہیں وہ واپس کریکولم میں فیڈ ہو سکتے ہیں. تو ایسا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم جس طرح انڈسٹری کے ساتھ ایک نالج پارٹنرز کا پروگرام لانچ کیا ہے، اس طرح یونیورسٹیز کے ساتھ ایک یونیورسٹی الائنس کا پروگرام شروع کیا. فیوچر میں آپ نالج اسٹریمس کے مشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ فیوچر میں یہ دیکھتا ہوں کہ IT کے علاوہ ہم مختلف دوسرے شعبوں میں جائیں. فار ایگزامپل ایگریکلچر کے اندر آپ اگر بات کریں تو اس وقت جو ہمارے زمینوں کی جو پروڈکٹیویٹی ہے، واٹر یوزیج ہے، وہ بہت بہت کم ہے. اس میں ہم اتنا زیادہ کچھ کر سکتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہو. اینڈ دین وی کین گو انٹو فارمیسی، بایو ٹیکنالوجی. ہر جگہ پہ جہاں پہ گیپ ہے اور انڈسٹری کو فروغ حاصل نہیں ہو رہا، ادھر ان کو وہ اسکلڈ ریسورس دی جائے، لوگوں کی ٹریننگ کی جائے، تاکہ ان کا ایک کولیکٹیو اکنامک امپیکٹ ہو سکے. سر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آپ کا تجربہ ہے، اس سے لوگ استفادہ آپ کی قیمتی آراء سے ابھی بھی کرنا، سننا، دیکھنا چاہتے ہیں. سر آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے
ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے کہ کمیشن کو کن ڈائریکشنز پہ اور کن چیزوں پہ ابھی مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ملک لیول پہ جو میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ریئلائز کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کے لوگ ہیں. یہ جس دن ہم نے یہ ریئلائز کر لیا تو یہ ملک جو ہے اس کی ترقی کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکے گی. اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کے جو دائرہ اختیار ہے جو کہ یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر اب پاکستان میں بہترین ریسرچ ہو رہی ہے اس کے فروغ کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس کی ایک تو یہ کہ اداروں کی آٹونومی جو ہے وہ بالکل ضروری برقرار رکھے بٹ اس سے استفادہ کرے کیونکہ ہائی ٹیکنالوجی کے اندر تو اکنامک گینز جو ہیں وہ فینومینل ہیں. ہم بات کرتے ہیں $1 بلین کی تو 6 آدمیوں کی کمپنیاں $1 بلین کی بنا دیتے ہیں. وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اور پورے ملک میں زبردست کام ہو رہا ہے. ہم باہر دیکھنا بند کریں اپنے ملک کی طرف دیکھیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس ملک کے پاس موجود ہے اس کو ایک موقع دیں اس کو ایک سپورٹ سسٹم دیں پھر دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے. سر آپ کے اسی سوال سے میں آگے چلنا چاہوں گا کہ ہم ہر ویژن میں ہم باہر کی یونیورسٹیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ہارورڈ کو کرتے ہیں امریکن یونیورسٹیز کو کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارا اپنا سسٹم اتنا بہتر نہیں ہو پا رہا یا ہمیں خود پہ اتنا اعتماد نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ہی سسٹم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے ہارورڈ MIT اسٹینفورڈ یا کیمبرج یہ بہترین یونیورسٹیز ہیں اور یہ زبردست کام کر رہی ہیں. ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہ جو دنیا میں سیکھنے کا جو سسٹم ہے یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے. ایک زمانے میں ٹیکسلا میں 10,000 لوگ جو تھے پڑھتے تھے ساری دنیا سے آتے تھے بیکاز وہ ایک تعلیمی ادارہ تھا. سو تعلیم کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جاؤ چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو یہ ایک سسٹم ہے آپ دنیا کی ہر شخص سے سیکھ سکتے ہیں ہر ادارے سے سیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو پھر اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنے ماحول میں اور اپنی ضروریات کے مطابق. ضرور سیکھیں ضرور سمجھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اس کا بہترین استعمال کیا ہے. سر وی آر گوئنگ ٹو بی کلوزنگ. سر آپ سے میں ویری بریفلی پوچھوں گا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ممبر بھی رہے ہیں. سر ایک ایسا ادارہ جو کہ کانسٹیٹیوشنلی وجود میں آیا ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ ادارہ اپنی پہچان اپنی ایکسیپٹنس اور اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو منوانے میں وہ کہہ لیں کہ اس لیول پر نہیں پہنچ سکا ہے جس لیول پہ اسے آنا چاہیے تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ فنڈنگ ہے یا اس کی اٹانومی ہے یا گورننس کے مسائل ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ اٹانومی کا ہے کام کرنے کی وجہ سے. اس کو ایک بیسکلی ہائر ایجوکیشن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ایک اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے بیوروکریسی کا. وہ اس طرح کام کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ ارادہ تھا تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کو بند کر دیں کیونکہ اس نے تو کچھ نہیں اکمپلش کرنا ہے اس طرح سے. آپ PhD سائنٹسٹ کو لے کے اور ان سے ان کی بہترین آراء لے کے اس کے بعد آپ اس کو باہر پھینک دیں تو پھر رائے کیوں لی؟ سو گورننس سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں اور آپ کا فوکس ہونا چاہیے اور سوال صرف ایک ہونا چاہیے اس کا پنجاب کے لیے فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہو سکتا ہے. اس سوال کے جواب میں جس کا بھی بہترین جواب ہو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. دنیا میں جو سسٹمز یہ لگے ہیں اور جو دنیا نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ خود مختار ادارے ہی بہترین کام کرتے ہیں. آپ ان کو ضرور چیلنج کریں ان کو کہیں کہ معیار اپنا بتاؤ لیکن وہ معیار جو ہے پھر وہ ایکسپرٹس ہی چیک کریں. ایک جو ہے اگر میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ آپ کیمسٹری کا معیار چیک کریں میں نہیں وہ کر سکتا. جو میرا کام ہے میں وہ کروں جو ایکسپرٹس ہیں میں ان سے رائے لوں. اور یہ کنٹرول نما چیز جو ہے نا اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو پاکستان ترقی کرنے لگ جائے گا. لاسٹ کویسچن آپ میسج کیا دینا چاہیں گے اپنے ویورز کو نالج اسٹریمز کے حوالے سے
اوور آل ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی اپنے مد نظر رکھتے ہوئے؟ میرا میسج یہ ہوگا کہ جو خاص طور پہ بیچلرز جو گریجویٹس ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کرنا چاہیے، سافٹ اسکلس کی طرف بھی اور ہارڈ اسکلس کی طرف بھی. آپ کو اپنے ہاتھ سے کام آنا چاہیے اور وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ 12 ہفتے کے بوٹ کیمپ میں ہم نے یہ جو پائلٹ رن کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے اور ہمیں ایز اے کنٹری جو ہے اپنا سارا جو فوکس ہے اپنی یوتھ کے اوپر ڈالنا چاہیے. یہی اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور یہی میرا میسج ہے کہ ٹرسٹ ان دا یوتھ اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ مہیا کریں. یہ پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنا کے دیں. جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یوتھ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، یوتھ پہ فوکس اور اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہی ملک کو آگے لے کے چلے گی اور اسی نے ہی ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز اور اپنے ایکسپیرینس سے ہمارے ویورز کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے ان کو استفادہ کیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.